بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ شرف انسانیت اسے اس وقت مل سکتا ہے جب یہی انسان اللہ کا ہو جائے۔ اگر اللہ کا ہو جائے گا تو شرف انسانیت مل جائے گا، اگر اللہ کا نہیں رہا تو یاد رکھیں جو بھی جس کا بھی ہو جائے، اگر اللہ کا نہیں ہے تو وہ شرف انسانیت نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانیت کیا حیوانوں سے بھی بدتر ہو گیا جس نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ تو شرط یہ ہے کہ بندہ انسان اللہ کو پہچانے کہ وہ میرا خالق ہے، وہ مالک ہے، اور اسی نے یہ دنیا خلق کی ہے۔ آپ تصور کریں کہ جب اس دنیا میں اللہ کی ذات نے حضرت آدم کو بھیجا اور حضرت حوا کو بھیجا، اور یہ سلسلہ شروع کیا اللہ نے انسانیت کا، اس وقت کا تصور کریں وہاں اس وقت کیا صورتحال تھی۔ پھر بالتدریج جب اولاد آدم بڑھی، سلسلہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانو، وہاں ایمان والوں کو مخاطب نہیں ہے، ایھا الناس، اے انسانو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے خلق فرمایا ہے۔ وہ نفس واحد مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نفس واحد ہیں، ایک روایت کے مطابق تفسیر میں جو آیا ہے، تو نفس واحد سے خلق فرمایا ہے۔ پھر آگے ان کے ذہن ازواج بنائے ہیں، پھر یہ سلسلہ مرد و عورت خلق کیے، اور پھر یہ پوری دنیا میں مرد و عورت پھیل گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ سورہ نساء کی اسی آیت کے آخری جملے میں دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جس اللہ کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ارحام کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ تم پر کیا ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے۔ رقیب جو کہتے ہیں نگہبان کو کہتے ہیں، جو ایک مقام پہ بیٹھا ہے اور نگرانی کر رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ تو اللہ کی ذات نے جہاں اپنے تقوی کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے ڈرو، وہاں اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ قطع رحمی سے بھی بچو۔ یہ قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ سے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈرو۔ یہ انتہائی اہم حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اسی طرح کی آیت قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا کہ لا تعبدون، کہ تم کسی شے کی بھی سوائے اللہ کے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے بعد فوراً فرمایا ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ جہاں ذکر ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسرے جملے میں دوسرے ساتھ ہی ذکر ہو رہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، آیت کے اگلا حصہ کیا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا پر بھی تم احسان کرو، اچھائی کرو ان سے، اور
اپنے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ رشتہ داروں کے حوالے سے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر موجود ہے، قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں انسانی معاشرے کی تخلیق پر تھوڑا توجہ کریں تو انسانی معاشرے کی ابتدا وہی والدین کے بعد وہی رشتہ دار، کنبہ قبیلے کے بعد ہمسائیگان کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ دوسرے احباب لوگ موجود ہیں۔ یہ انسانی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یہ تسلسل چلے ایسے ہیں۔ اگر انسانی تاریخ میں آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے لیے اس معاشرے میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے اچھائیاں مہیا کرتے ہیں، وہی رشتہ دار ایک طاقت کی صورت میں تاریخ میں موجود ہیں۔ وہ ایک طاقت کی صورت میں ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے۔ جو قبیلہ مضبوط ہے اور آپس میں جڑا ہوا ہے، اس کی طاقت معاشرے میں آیا ہے، اس کو جو ہے ایک طاقتور قبیلہ شمار کیا جاتا ہے۔ جو قبیلہ یا خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے میں مصروف ہے، تو اس کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ انسانیت میں دیکھیں تو قبائل کا سلسلہ جو چلا ہے تو وہ قبائل وہی طاقتور ہوتا تھا جس کے افراد زیادہ ہوتے تھے، وہ معاشرے میں اس کا ایک مقام جو ہے وہ واضح طور پر زیادہ تھا۔ افراد زیادہ ہونا اور ایک دوسرے سے جڑے ہونا، متحد ہونا، یہ اس کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے بھی اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، تو آپ تصور کریں کہ انبیاء جو آئے ہیں اس دور کے مضبوط ترین قبیلے میں آئے ہیں، ایسے قبیلوں میں نہیں آئے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، ایسے قبیلوں میں نہیں آئے جو طاقتور نہیں تھے، مجبور تھے۔ یعنی معمولاً اگر دیکھا جائے تو ان کی ایک شناخت تھی تاریخی اعتبار سے۔ اسی طرح اگر آپ توجہ کریں مثلاً حضرت یعقوب کا خاندان، یعنی اس کی ایک شناخت تھی، اپنی تاریخ میں شناخت تھی، اور وہ قبیلہ پھر جب چلا ہے تو ایک مضبوط قبیلہ چلا ہے۔ تو رشتہ داروں کے اعتبار سے آپ دیکھیں، مثال سامنے آ گئی آپ کے کہ حضرت یعقوب کی تاریخ پڑھیں اور ان کے بیٹوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ رشتہ داروں کے درمیان تعلقات بگڑتے رہتے ہیں، خواہشات مختلف، ضروریات مختلف، تو اور بہت سارے معاملات سامنے رکھیں تو رشتہ داروں کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب کو کنٹرول کرنا انسانیت ہے، ان اسباب کو ختم کرنا اتحاد اور عظمت کی علامت ہے۔ اور اگر انسان اس لڑائی جھگڑے کو اہمیت دے تو اتحاد جب ٹوٹ جاتا ہے تو قبیلوں کے جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں جو قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو ایک حصہ جو زیادہ تھا وہ اکٹھے ہو گیا اور حضرت یوسف کے خلاف ہو گیا۔ تو حضرت یوسف کیونکہ نبی تھے اللہ کی طرف سے، ان تمام امتحانات کے گزرنے کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ جس مرحلے سے بھی گزرے ہیں ایک بد دعا نہیں کی۔ دوسرا، اگر آپ اس کی تفصیلی اس قصے کو دیکھیں تو حضرت یوسف نے ان تمام پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا، بازار میں
بیچے گئے، غلام کی صورت میں بھی بھائیوں نے بیچا، اور پھر بازار میں بیچے گئے، بھائیوں نے مارا پیٹا، اس کے باوجود کنویں میں پھینکا، پھر جو ہے جب وہ کنویں سے باہر نکالے گئے تو ان کا جو ہے نا غلام کی صورت میں انہیں مختصر درہم میں بیچ ڈالا گیا۔ حضرت یوسف نے یہ سب کچھ دیکھا، اس کے بعد غلام کی حیثیت میں مصر میں رہے، پریشانیوں کا سامنا کیا، جب اللہ کی ذات قید و بند کی مصیبتیں بھی انہوں نے برداشت کیں، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ اس کے بعد بھی جب ان کے بھائی مصر میں آئے تو حضرت یوسف نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، بلکہ ان کی مدد فرمائی، اور مختلف مقامات پہ حضرت یوسف کا اظہار ہوتا تھا کہ میں اپنے، یعنی تاریخ میں ہے کہ کہا گیا کہ آپ اپنے بابا کو حقائق بتا دیں کسی ذریعے سے، جب انہیں ایک عہدہ مل گیا تو اس وقت حضرت یوسف نے کہا اگر میرے بابا کو پتہ چل گیا کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے یہ زیادتی کی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اللہ کے نبی ہیں میرے بھائیوں کے حوالے سے بد دعا نہ کر دیں۔ یہ جو ہے وہ بھائی کی حیثیت سے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی، اس لیے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ اللہ میرے بھائیوں کو معاف کر دے، اور انہوں نے وہی امکانات مہیا کیے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو شناخت ہوئی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، حضرت یوسف ہمارا بھائی ہے، تو اس وقت بھی حضرت نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا بلکہ حضرت یعقوب سے بھی یہی توقع کی کہ آپ بھی میرے بھائیوں کی غلطی معاف کر دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے معاف کرنے سے، ایک دوسری کی غلطیوں کو درگزر کرنے سے، اگنور کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان مضبوط ہوتے ہیں، رشتہ داریاں باقی رہتی ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے پہ آ جائے، لڑائی پہ آ جائے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور خاندان اور قبیلے کی وہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تاریخ بھی گواہ ہے اس حوالے سے۔ تو اللہ کی ذات نے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس لیے قرآن مجید میں بھی صلہ رحمی کا حکم عطا فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا ایک دوسرے کا خیال رکھو، بھائی بھائی کا خیال رکھے، عزیز رشتہ دار رشتہ داروں کا خیال رکھیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ تم سے جو ہے رشتہ داروں کے حوالے سے قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، مختلف احادیث سے یہی اخذ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں کی صلہ رحمی رشتہ داروں سے کرنی چاہیے۔ ایک حدیث حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر آپ توجہ فرمائیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو افراد حاضر ہیں وہ غائب کو خبر دیں، جو باپ کے صلب میں ہیں یا ماں کے رحم میں ہیں، قیامت تک جو آئیں گے میں سب کو سفارش کرتا ہوں کہ صلہ رحمی کریں، بہت بڑی صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگرچہ یہ اگلا جملے پہ توجہ رکھے کہ رسول فرماتے ہیں صلہ رحمی کریں اگرچہ 1 سال کا فاصلہ طے کر کے کیوں نہ جانا پڑے، پھر بھی صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو اگرچہ 1 سال کا فاصلہ طے کر کے کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ یہ جزء دین ہے۔ صلہ رحمی جزء دین ہے۔ دین چاہتا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، دین چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے
ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے، روایات کے مطابق اس کا رزق کشادہ ہوتا ہے، عمر اس کی دراز ہوتی ہے۔ رزق کے حوالے سے روایات ہے کہ اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ لہذا ہمارے معاشرے میں خاندان کیوں ٹوٹتے ہیں، افراد ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم میں برداشت کی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ جب ہمارے اندر برداشت کی طاقت بڑھے گی، والدین کا احترام کریں گے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے، تو ہمارے خاندان کی طاقت بھی بڑھے گی، اور جب خاندان کی طاقت بڑھے گی تو اللہ کی ذات انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں مہیا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صلہ رحمی کرے۔ قطع رحمی گناہان کبیرہ میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ انشاءاللہ قطع رحمی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ تو صلہ رحمی کا ثواب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا ثواب میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ عمر دراز ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی جو ہے وہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں اگر وہ صلہ رحمی کرے۔ بہت سارے معاملات اگر آپ توجہ کریں، فقط صلہ رحمی کی وجہ سے بندے کے معاملات حل ہوتے ہیں، اور قطع رحمی کی وجہ سے مال بھی خرچ ہوتا ہے، بندے کے لیے معاشرے میں پریشانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور صلہ رحمی ہے کیا؟ رسول فرماتے ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سل من قطعک، صلہ رحمی کرو گرچہ تمہارا رشتہ دار تم سے قطع رحمی ہی کیوں نہ کرے، تم صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا آخری حد کیا ہے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو روایات میں ہے کہ اگر کوئی قطع رحمی آپ سے کرتا ہے تو یہ آپ کی صلہ رحمی ہے کہ کم از کم آپ اسے سلام کریں۔ جب آپ اسے سلام کریں گے آپ قطع رحمی کے گناہ سے بچ گئے۔ وہ جواب نہیں دے گا، یہ اس کا کام ہے، وہ اگر جواب نہیں دیتا یہ گناہ اس کے ذمے ہے۔ اگر آپ سلام کریں گے تو سلام کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قطع رحمی کے گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ تو سلام کو عام کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور معاشرے میں ہمیں کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے محسوس کیا، آپ نے بھی یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ بھائیوں اور رشتہ داروں کی حالت یہ ہوتی ہے، کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، ایک رشتہ دار بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، کوئی دوسرا رشتہ دار آ گیا ہے، سب کو سلام کر رہا ہے، جس سے اس کا قطع تعلق ہے اس کو سلام بھی نہیں کر رہا، ہاتھ بھی نہیں ملا رہا۔ یہ معاشرے میں عام ہے، جبکہ اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو قطع رحمی سے بچنا ہے تو اور کوئی معاملہ نہیں تو حد اقل آپ سلام تو کریں۔ سلام کرنے سے گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے، اور دلی اطمینان اور سکون ہوگا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سلام کیا ہے تاکہ میں قطع رحمی سے بچ جاؤں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں قطع رحمی سے محفوظ فرمائے اور محبتیں تقسیم کرنے والا بنائے، نفرتوں کو اللہ ہم سب میں جو بھی نفرتیں ہیں اللہ ان کو ختم فرمائے، اور اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو اللہ کی رضایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔